فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 196 ہے۔ فرمایا دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین وفا کا نام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ وفا کریں تو ہم دیندار کہلائیں گے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، یعنی کہ جو حاکم وقت ہو اس کے ساتھ، اور عامت الناس، عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا۔ فرمایا یہ دینداری ہے۔ اس کا مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیر خواہ ہے وہ دیندار ہے، جو امت رسول کا خیر خواہ نہیں، خدا رسول کا وفادار نہیں، وہ دیندار نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3461 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے آگے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی جملہ ہو، ایک ہی آیت ہو، بس تم سنو تو اس کو کیا کرو، آگے پہنچا دو۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 2544 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رعایا والا ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ رعایا والا ہے۔ رعایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم میں سے ہر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے، جس کے ماتحت ہوں کچھ لوگ، کچھ افراد، اس کو کہتے ہیں راعی، ٹھیک ہے؟ اور جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ہیں رعایا، جس کے ماتحت ہے وہ ہے راعی۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہر ایک رعایا والا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو عہدے لینا ہے نا، منصب لینا، یہ بہت بھارا کام ہے، اس لیے کہ ہر شخص سے اس کے عہدے کے متعلق پوچھا جائے گا، اس نے اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا رویہ اختیار کیا۔ گھر کا جو سربراہ ہے، گھر والے اس کی رعایا ہیں، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی گاؤں کا سربراہ ہے اور اس کی چلتی ہے بات، تو اس سے گاؤں والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو صوبے کا سربراہ ہے، جو صوبے کے اندر پھر ظلم و زیادتیاں ہوں گی، اس سے ان ظلم اور زیادتیوں کا حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ملک کا وزیر ہے، بادشاہ ہے، تو پھر پورا ملک اس کی رعایا ہے، اس سے پھر پورے ملک کی عوام کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ تو اندازہ کریں، عہدہ لینا بظاہر لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے، لیکن عہدے کی ذمہ داریاں بہت مشکل ہے، بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک شخص اپنی ذمہ داری کو نبھا لے اچھی طرح سے، یہ بہت مشکل ہے۔ ہر بندہ ڈرتا ہے، خواہ گناہ گار بھی ہو، لیکن اس کو ڈر ہوتا ہے یار قیامت والے دن پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ ہر آدمی اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ خوف خدا رکھتا ہے۔ تو جو پھر سربراہ ہوگا پورے ملک کا، پورے ملک کی عوام اس کی رعایا ہے، اپنا حساب دینا مشکل ہے تو پوری عوام کا حساب دینا۔ عوام کا یہ حق تھا تو نے نہیں دیا، عوام کا یہ حق تھا تو نے نہیں دیا، تیری رعایا کا یہ حق تھا تو نے نہیں دیا، رعایا سے تو نے یہ بٹورا، یہ وصول کیا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا۔ رعایا کے ان کا سربراہ تو بن بیٹھا، حکمران تو بن بیٹھا، لیکن پھر اپنی رعایا کے ساتھ رویہ کیسا رکھا، ان کے حقوق کہاں تک ادا کیے، یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا۔ اس لیے جو عہدہ ہے نا، عہدہ
بظاہر تو لگتا ہے بھائی بڑا سوکھا کام ہے، آسان کام ہے، سیٹ پر بیٹھو حکومت کرو، لیکن یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی بھوکا مر گیا نا، اور بادشاہ وقت نے اس بھوکے پیاسے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور بھوکے مر رہے ہیں، اس کو پتہ ہے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کرتا، پوچھا جائے گا اس سے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 59 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ لوگوں کے لیے کیا کرو؟ آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ وبشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو۔ خوشخبری دو، متنفر نہ کرو۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2009، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ مئنۃ من فقہہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک کسی آدمی کا لمبی نماز پڑھنا اور مختصر خطاب کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ لمبی نماز پڑھنا اور خطبہ کیا کرنا؟ مختصر کرنا، یہ اس آدمی کی سمجھداری کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب اس حوالے سے بھی احادیث طیبہ آ رہی ہیں۔ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1599 ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نے تمہارے اندر کتنی چیزیں چھوڑی ہیں؟ دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبیہ، اور اللہ کے نبی کی سنت۔ اسی طرح ابو داود شریف حدیث نمبر 4607 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو میرا طریقہ ہے اس پر بھی عمل کرنا، اور جو خلفائے راشدین میرے صحابہ کا طریقہ ہے ان کے طریقے پر بھی کیا کرنا؟ عمل کرنا ہے۔ ایک جگہ ترمذی شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 3663 ہے، فرمایا، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، ان دو کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے، ابو بکر اور عمر۔ ان دو کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ کون ہوں گے وہ دو؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3786 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان، تمہارے اندر دو بھاری بھرکم یعنی بہت شان والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت۔ دو چیزیں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اور ایک میری اہل بیت۔ ان دونوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، ان کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں، صحابہ کرام کی سنت کو اپنائیں، اہل بیت پاک کے طریقے کو، سنت کو اپنائیں۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آ رہا ہے، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا بھائی ان مقدس ہستیوں کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داود شریف کی حدیث نمبر 4031 ہے، فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ جس بندے نے جس قوم کی
مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جب مشابہت اختیار کریں گے، حضور علیہ السلام کے طریقوں سنتوں کو جو اپنائیں گے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کے طریقوں کو اپنائیں گے، تو پھر قیامت والے دن ہمارا شمار ہے ان کے وفاداروں میں، ان کے غلاموں میں ہوگا۔ لیکن اگر پاک نبی کا راستہ چھوڑ کر، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا راستہ طریقہ چھوڑ کر ہم کسی اور کا طریقہ اپنائیں، غیر مسلموں کے طریقے اپنائیں، ہماری شکلیں ان جیسی، کپڑے ان جیسے، ہمارا بولنا چالنا اٹھنا کھانا پینا سارا ان جیسا ہو، تو پھر قیامت والے دن ہمارا شمار کن میں ہوگا؟ بولیں ان کے اندر ہوگا نا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار ہے انہی میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، ابو داود شریف میں ہے، حدیث نمبر 4242 ہے، فرمایا انما اولیائی المتقون، میرے ولی صرف متقی لوگ ہیں۔ ولی مانا دوست، حضور فرماتے ہیں میرے دوست کون ہیں؟ صرف متقی لوگ ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 4340 ہے، فرمایا الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے کام میں ہوتی ہے۔ اطاعت اچھی طرح پلے باندھ لیں، اطاعت مخلوق کی اطاعت کس کام میں کرنی ہے؟ خدا رسول تو برائی کا حکم دیتے نہیں نا، یہ مخلوق کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ مخلوق کی اطاعت ہم نے کس کام میں کرنی ہے؟ نیکی کے کام میں۔ اگر مخلوق ہمیں غلط کام پر لگائے تو پھر ان کی اطاعت ہے۔ ہم نے نا یہ سانحہ مرید کے ہوا، وہاں پر ہماری رینجر، ہماری پاک پولیس، ہماری پاک فوج نے تقریباً 1000 سے لگ بھگ نوجوان جو ہیں مرید کے میں شہید کر دیے، لاشیں جلا دیں، اوپر گاڑیاں دوڑائیں، اتنا ظلم کیا۔ تو میں نے پوچھا، ہماری برادری میں ہے نا کچھ پولیس والے بھی ہیں، آرمی بھی، میں پوچھا بھائی کی کیتا تسی؟ مسلمانوں کو تم نے کچل کے رکھ دیا، تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمانوں کو تم نے کچل دیا۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہم تو آرڈر کے پابند ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمیں سی ایم صاحبہ کا آرڈر آیا مار دو، مار دیا۔ ہمیں ہمارے افسروں کا آرڈر آیا مار دو، ہم نے کیا کیا؟ مار دیا۔ ہمیں پی ایم کا آرڈر آ گیا مار دو، ہم نے مار دیا۔ ڈی ایس پی ایس ایچ او یہ وغیرہ جتنے ان کے آرڈر آئے، ہم نے تو آرڈر پر عمل کرنا تھا نا، تو لہذا ہمارا قصور نہیں، قصور کن کا ہے؟ ان کا ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، الطاعۃ فی المعروف، مخلوق کی اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں۔ مخلوق جب تمہیں برائی کرنے کا کہے تو اطاعت نہیں کرنی، لہذا یہ بہانہ مت بناؤ کہ ہم آرڈر کے پابند ہیں، حکم کے پابند ہیں۔ اچھا، میں نے کہا اچھا اتنے وفادار ہو، حکم کے پابند ہو؟ تمہیں جو اگر گورنمنٹ کہے اگر نوکری پر رہنا ہے تو جاؤ اپنے باپ کو چھتر مار کے آؤ، مارو گے؟ کہو گے جی ہم ریزائن دے دیں گے، ہم نوکری چھوڑ دیں گے، ہم اپنے باپ کو نہیں ماریں گے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں کہتے کہ ہم آرڈر کے پابند ہیں؟ تمہیں تمہارے افسر کہیں اپنی بیوی کو گولی مار، مارو گے؟ ماں کو گولی مار، مارو گے؟ اپنے بچوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دو گے؟ نہیں نا۔ اس وقت پھر تمہارا قاعدہ کلیہ قانون کہاں گیا کہ ہم تو آرڈر کے پابند ہے، قصور ہمارا نہیں، قصور ان کا ہے۔ اپنے باپ کو مار کے کہو نا کہ قصور ان کا ہے، انہوں نے کہا تھا مارو۔ اب یہاں وہ سمجھدار بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر، جن دیکھو کتنے سیانے ان کے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بہانہ بالکل فضول ہے کہ ہم تو مجبور ہیں، ہماری نوکری ہے، ہم آرڈر کے پابند ہیں۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا تم اس کے پابند ہو، ان کے پابند ہو۔ اور اس مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو لہٰذا یہ عذر کیا قبول ہوگا؟ بولیں نہیں ہوگا، بالکل فضول ہے۔ ہاں جی آرڈر کے پابند ہیں۔
جامع صغیر کی حدیث نمبر 856 ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مدح الفاسق غضب الرب، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو رب تعالی غضب فرماتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ کس کی تعریف ہوتی ہے؟ فاسق کی جب تعریف ہوتی ہے تو رب کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ جب فاسق کی عزت کی جائے رب ناراض ہوتا ہے، فاسق کی تعریف کی جائے رب ناراض ہوتا ہے، فاسق کو مصلی پر چڑھایا جائے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ ہو، جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اعلانیہ گناہ گار ہے، اعلانیہ شراب بیچتا ہے، اعلانیہ سود کا کام کرتا ہے، اعلانیہ رشوت لیتا دیتا ہے، اعلانیہ شراب پیتا ہے، اعلانیہ ناچ گانے ان چیزوں میں پڑا رہتا ہے، بدکاریوں میں پڑا رہتا ہے، پتہ ہے اعلانیہ، آپ کو پتہ ہے اس نے داڑھی کٹوائی ہوئی ہے، سنت کے مطابق نہیں، سنت کو رگڑا پھیرا ہوا ہے، اس کو جب آپ عزت کے مقام پر بٹھائیں گے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا مدح الفاسق غضب الرب، جب فاسق کو عزت دی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے تو رب کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تقریروں میں آپ دیکھا کرو، مولوی صاحب آتے ہیں نا تقریر کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں جی اچھا کبھی نماز نہیں پڑھی، بلانے والے نے سنت تازی کٹوا کے بیٹھا ہوگا، وہ کہیں گے ماشاءاللہ عاشق رسول، کیا کہیں گے؟ عاشق رسول۔ تو وہ تقریر شروع کرتے ہی رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ تقریر میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں یوں ہی کہتا ہوں، انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستو، اللہ حاضری قبول فرمائے، چل تقریر شروع، فلانا عاشق رسول ہے، فلانا بخشایا ہے، فلانا جنتی روح ہے، ہیں لوگوں کے حق وہ مارے بیٹھا ہے، لوگوں کی پراپرٹی جائیداد زمینیں وہ کھا کر بیٹھا ہوا ہے، سود وہ لیتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، رشوت وہ لیتا دیتا ہے، اعلانیہ سنت رسول کا مخالف وہ بنا ہوا ہے، اور آپ نے اس کی جیب سے چند ٹکے نکلوانے کے لیے کیا کہہ دیا؟ عاشق رسول۔ تو ایسے بندے کو عاشق رسول کہنا عشق رسول کی توہین ہے، اور یہ بیماری قسم بخدا بڑی پائی جاتی ہے لوگوں میں، وہ چاہے ہمارے شعبے کیوں، چاہے آپ کے شعبے کیوں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو جب فاسق کی تعریف کی جائے تو رب کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے تو حکم ہے فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ فاسق کو جو سنت کے مطابق، جس کا چال ڈھال حلیہ ظاہر جس کا سنت کے مطابق نہ ہو، مصلی پر نہیں چڑھا سکتے اس کو، کیوں؟ یہ عزت کی جگہ ہے۔ یہاں پر بلانے چڑھانے ممبر پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہو، اور جب فاسق کو عزت دی جاتی ہے تو رب کیا ہوتا ہے؟ پلے باندھ رہے زندگی بھر۔ فاسق کو جب آپ کے سامنے کوئی نعت خواں، کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، داڑھی نہ مچھ، بالکل ایسے بندے کی تعریف کر رہے ہوں جس نے نماز بھی نہیں پڑھی کبھی، داڑھی بالکل چٹ کی ہوئی ہے، تو سمجھے پیر صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب دین کے ساتھ دھاندلی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے بہت ہو گیا درس، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا بھی بات سن لیں، کل درس میں نا ایک حدیث پڑھی تھی، بس توجہ نہیں گئی میری، الفاظ میں نے کچھ پڑھنے تھے، پڑھ کچھ دیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ الفاظ یہ ہیں حدیث کے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ عادہ کا معنی ہوتا ہے دشمنی، تو میں نے وہاں پر پڑھ دیا تھا من آذا لی،
آزا کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، ترجمہ بھی پھر یہی کیا کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اصل الفاظ ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہمیں ولیوں سے دشمنی کی بجائے ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔